آج ذی القعدہ کی 15 تاریخ منگل کے دن یہ خاص وظیفہ پڑھ لو، جسے پڑھتے ہی نصیب بدل جاتا ہے، مانگی گئی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ مقصد جتنا مرضی بڑا ہو پورا ہو کر رہتا ہے، بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 15 ذی القعدہ منگل کے دن کا ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، جو فوری طور پر آپ کی زندگی سے تمام مشکلات کو، تمام پریشانیوں کو دور کر دے گا اور آپ کے ہر حاجت کو غیب سے پورا کر دے گا۔ آج جہاں بھی نظر دوڑائیں، ہر طرف تمام پریشانیوں کے جڑ صرف پیسہ ہے۔ ہر پریشانی پیسے سے شروع ہوتی ہے، پیسے پر ہی ختم ہوتی ہے۔ کوئی رزق کی تلاش میں سارا دن در در کے ٹھوکریں کھاتا ہے، لوگوں کے طعنے سنتا ہے، جو کسی کے اف تک برداشت نہیں کرتا، لیکن پیسے کے خاطر سر جھکا دیتا ہے۔ اللہ بیٹھے بیٹھے آپ کے ہر حاجت کو پورا فرمائے گا۔ آج 15 ذی القعدہ منگل کے دن جو شخص یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے، اس کے لیے پورے سال کے رزق دولت کا انتظام ہو جاتا ہے، اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ سے جو بھی مانگتا ہے، اللہ اسے عطا کرتا ہے۔ 15 ذی القعدہ منگل کے دن کی فضیلت برکت ہر کوئی جانتا ہے۔ اگر کوئی اللہ سے من پسند نوکری مانگتا ہے تو مل جاتی ہے۔ دنیا کی جس حاجت کے لیے نیت کر کے بیٹھتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر نیک جائز حاجات کو پورا فرماتا ہے۔ اس مہینے میں اللہ کریم 1 لاکھ کے بدلے 70 لاکھ سے نوازتا ہے۔ اگر آج آپ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کروڑوں بھی مانگو گے، اللہ تعالیٰ کی ذات دینے پر قادر ہے۔ آج یہ نہ سوچنا یہ کام ناممکن ہے۔ دینے والی ذات رب کی ہے، جو خزانوں کا مالک ہے، جو رزاق بھی ہے، جو ہر کسی کو رزق دیتا ہے۔ وہ اپنے مخلوق کو کبھی بھی بھوکا سونے نہیں دیتا۔ آپ نے بس کامل یقین کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھنا ہے، اس بات کا یقین رکھنا ہے میرا اللہ مجھے ضرور عطا فرمائے گا۔ جو مقروض ہیں، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں، جن کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، جن کے گھر میں بے سکونی، بے چینی، اولاد ہے، یہ وظیفہ دنیا کے تمام مسائل کے واحد حل ہے۔ یہ وظیفہ پڑھنے والا چند مہینے، چند دن نہیں بلکہ چند گھڑیوں میں مالا مال ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات انسان وظیفہ پڑھتا ہے، کئی ہفتوں تک اس کو فائدہ نہیں ہوتا، لیکن آج ذی القعدہ کی 15 تاریخ منگل کے دن کا جو وظیفہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں، یہ چھوٹا سا وظیفہ ہے۔ آپ نے بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھنا ہے۔ یاد رکھیں، وظیفے کا فائدہ صرف ان کو ہوتا ہے جو اللہ پر کامل ایمان رکھ کر پڑھتے ہیں، اللہ کے کلام پر یقین کامل رکھتے ہیں۔ اللہ کے حبیب ایک بار صحابہ اکرام کے پاس بیٹھے تھے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا، بتاؤ سب سے خوش نصیب کون ہے؟ یہ صحابی بولے، سب سے خوش نصیب ہم لوگ ہیں، ہمیں آپ کی قربت نصیب ہے، ہم خوش نصیب ہیں، ہم اللہ کے محبوب کے قریب بیٹھے ہیں، آپ کا دیدار کر رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب مسکرائے، فرمایا، نہیں، خوش قسمت وہ لوگ ہوں گے جو بنا دیکھے مجھ پر یقین رکھیں گے، اللہ کے واحد ہونے پر ایمان لے کر آئیں گے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا، خوش قسمت وہ لوگ ہوں گے جو مجھے، میرے رب کو دیکھے بغیر، سنے بغیر میری تعلیمات پر یقین بھی رکھیں گے اور ایمان بھی لے کر آئیں گے۔ دوستوں، اللہ کے حبیب نے ہمیں خوش قسمت کہا ہے، تو اگر آپ اس خوش قسمتی کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، اس مہینے کے بہاروں کو لوٹنا چاہتے ہیں، اس مہینے میں اپنے گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا، بے روزگاری کا، غربت کا، تنگ دستی کا، نحوستوں کا جڑ سے خاتمہ چاہتے ہیں، آج ذی القعدہ کے 15 تاریخ منگل کے دن اس وظیفے کو لازمی پڑھ لیں۔ گھر کا اگر کوئی ایک فرد بھی پڑھ لے، ماں باپ اپنے بچے کے روشن نصیب کے لیے پڑھ لیں، بہن بھائی کے لیے پڑھ لیں، بیٹیاں ماں باپ کے لیے پڑھ لیں، کوئی بھی وظیفہ ایک دوسرے کے لیے پڑھ سکتا ہے۔ کسی کو بھی اجازت کی ضرورت نہیں، ہر کسی کو اس عمل کی اجازت عام ہے۔ بس آپ نے 15 ذی القعدہ منگل کے دن اس عمل کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے، تاکہ کسی بھی طرح کی کوئی بھی غلطی، کوتاہی، لاپرواہی کی گنجائش نہ رہے۔ تو آئیے ناظرین، اب جان لیتے ہیں آپ نے یہ وظیفہ کیسے پڑھنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے عمل آپ کے حوالے ڈیلی بیسک پر کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 15 ذی القعدہ منگل کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ چاہے نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر، عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔
جب آپ کو وقت ملے یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کون سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر آسان سا درود صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیم کی فضیلت برکت سب سے زیادہ ہے۔ جو بھی آپ درود پاک پڑھے آپ نے اچھی طریقے سے پڑھنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک فرمان کا مفہوم ہے، جو شخص بھی مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے، اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ درود شریف کثرت سے پڑھا جائے تو پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ ایک بار اصول برکت ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھ کر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، ہر انسان کی حاجت الگ ہے، جس کو جو چاہے، جتنا چاہے، جیسا چاہے اپنے مقصد کی نیت لازمی کریں۔ نیت آپ نے کیسی کرنی ہے؟ مثال کے طور پر آپ من پسند شادی کرنا چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ یا آپ نوکری نہیں مل رہی، آپ اچھی نوکری کے تلاش میں مارے پھر رہے ہیں، آپ اس کی نیت کر لیں مجھے اچھی جگہ نوکری مل جائے۔ آپ نیا گھر خریدنا چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ اپنے بچوں کے رشتوں کے لیے پڑھ لیں، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں، نافرمان اولاد نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لیں، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت چاہتے ہیں، اس کے لیے پڑھ لیں۔ آپ کا کوئی بھی مقصد ہے، کوئی بھی حاجت ہے، اس کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تو اس تسمیہ پڑھنے سے تمام شیاطین اثرات ختم ہو جاتی ہیں۔ جس کام کے شروع میں توس تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کر لی، توس تسمیہ پڑھ لیا، تو اب آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ رب العزت کے 2 ناموں کا وظیفہ ہے۔ ایک اللہ کا صفاتی نام ہے اور ایک اللہ کا ذاتی نام ہے۔ آپ نے یا کریم یا اللہ کو پڑھنا ہے۔ آج اگر کوئی پریشان حال ہے، کرم کی نظر چاہتا ہے، ہم اکثر دعائیں کرتے ہیں یا اللہ کرم کی نظر فرما، میری مشکلات کو دور فرما۔ آج یا کریم یا اللہ پڑھنے سے اللہ کی خصوصی نظر کرم ہو جائے گی۔ جس پر نظر کرم ہو جاتی ہے اس کے حالات بدل جاتے ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہے، دشمن کے منہ تالا لگ جاتا ہے، پہاڑ بھی راستے چھوڑنے پر مجبور ہو جاتا ہے، لا علاج بیماریاں بھی جسم سے نکل جاتی ہے، آپ کی طرف سے آنے والی مسائل اللہ غیب سے ختم فرما دیتا ہے۔ آپ نے یا کریم یا اللہ کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنے بار پڑھنا ہے ملاحظہ فرمائیں۔ یا کریم یا اللہ 1 بار ہو گیا، یا کریم یا اللہ 2 بار ہو گیا، یا کریم یا اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا کریم یا اللہ کو دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ صرف 11 بار یا کریم یا اللہ پڑھ کر کرم کی نظر ہو جاتی ہے۔ پھر بندہ جس طرف قدم بڑھاتا ہے کامیابی اس کا مقدر ہو جاتی ہے، اور جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے وہ سونا ہو جاتی ہے، اور جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج 15 ذی القعدہ منگل کے دن یا کریم یا اللہ پڑھتے ہی مل جائے گا۔ 11 بار یا کریم یا اللہ پڑھتے ساتھ ہی آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ قرآن آیت کا وظیفہ ہے۔ اس قرآن آیت کو پڑھنا بھی ثواب ہے اور سننا بھی ثواب ہے۔ اگر اس آیت مبارکہ کو کسی مقصد کی نیت کر کے پڑھا جائے تو اللہ ہر مقصد میں کامیابی کو یقینی بنا دیتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں وظائف پڑھ کر پتہ نہیں فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا، آج یہ قرآن آیت کو پڑھ کر دیکھیں، آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا یہ قرآن آیت کتنی بابرکت، یہ قرآن آیت کتنی طاقتور۔ اس آیت کو پڑھنے والے پر کیسے اللہ کے رحمتیں برکتیں بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ نے حسبنا اللہ ونعم الوکیل کو پڑھنا ہے، کس طریقے سے پڑھنا ہے، کتنے بار پڑھنا ہے، یہ سب سے خاص بات ہے۔ اس آیت کو پڑھنے کا طریقہ ملاحظہ فرمائیں۔
हस्बुनल्लाह व निअमल वकील एक बार हो गया, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील 2 बार हो गया, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील 3 बार हो गया। इस तरह से आप हस्बुनल्लाह व निअमल वकील को अपने दाएं हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। अल्लाह वाले फरमाते हैं इस कुरानी आयत को पढ़ते दौरान आप मांग मांग कर थक जाएंगे, लेकिन अल्लाह के ख़जानों में कमी नहीं आएगी। अल्लाह वाले भी इस कुरानी आयत को अपनी मुश्किल वक्त में पढ़ते थे जब आपको लगे कि तमाम रास्ते बंद हो चुके हैं, रुकावटें, बंदिशें, हर काम हाथों से निकल रहा है, बेचैनी है, बेसुकूनी है, काम में दिल नहीं लग रहा, हर कदम पर किसी न किसी मुश्किल का सामना। ऐसी हालत में आप हस्बुनल्लाह व निअमल वकील को पढ़कर देखें। अब तक आपने 2 वज़ाइफ पढ़ ली, अब तीसरे नंबर पर आपने कौन सा वजीफ़ा पढ़ना है। अब आपने एक कुरानी सूरत को पढ़ना है जिसे रिस्क दौलत का ख़जाना कहा जाता है, जिसे कामयाबी का राज कहा जाता है, जिससे दुश्मन की चीख निकल जाती है, जिनके रिश्तों में बंदिशें, कारोबार में बंदिशें, घर में लड़ाई झगड़े, घरवेली हालात, घर में तमाम अफराद एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। दोस्तों, आज सूरह कौसर को पढ़ते ही इंशाअल्लाह तमाम के तमाम असरात ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन पढ़ने का तरीक़ा अनमोल है। आपने ऐसे ही लापरवाही से उसमें सूरह मुबारका को नहीं पढ़ना। इस वजीफ़े को इस तरीक़े से पढ़ना बहुत ज़रूरी है जिस तरतीब से मैं आपको बता रहा हूँ। सवाब की नीयत से सूरह कौसर की तिलावत समाअत फरमा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानियका हुवल अबतर। आपने तीसरे नंबर पर, आखिरी नंबर पर सूरह कौसर को सिर्फ 29 बार पढ़ना है। जब आप 29 बार सूरह कौसर को पढ़ ले तो आखिर में फौरी तौर पर आपने आक़ाए दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर 3 बार दरूद पाक लाजिमी पढ़ना है, जो आपने अमल की शुरू में पढ़ा था, क्योंकि अव्वल आखिर दरूद पाक के बगैर कोई भी वजीफ़ा मुकम्मल हो ही नहीं सकता। आपने इन तीनों अमल को बताए गए तरीक़े तरतीब से तेदाद से पढ़ना है। अगर आप अपना मनमानी करेंगे, अपनी तेदाद तरीक़े से वजीफ़े को पढ़ेंगे तो फिर वजीफ़े का कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये वजीफ़ा पढ़ने के बाद आखिर में आपने अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। जब तक दिल को सुकून ना मिले, बार बार अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करते रहें। जैसे दिल को सुकून मिल जाए, जिस्म हल्का हो जाए, रब करीम ने सच्ची तौबा कबूल फरमा ली है। फिर ज़िद करके मांगे, फिर आंखों में आंसू लिए मांगे। हो सके तो सजदे की हालत में चले जाएं, क्योंकि सजदे की हालत में इंसान अपने रब के करीब तरीन होता है। फिर अल्लाह करीम से प्यारे हबीब की सिफारिश करवा कर दिल ही दिल में मांगते चले जाएं। दिल ही दिल में अल्लाह से गुजारिश करें, वो आपकी दुआओं को कबूल फरमा लें। अल्लाह आपके हर जायज़ हाजात को पूरा फरमाएगा इंशाअल्लाह। दुआ है रब करीम मेरा सुनाना, आपका सुनना अपने पाक बारगाह इलाही में कबूल मंजूर फरमाए। जो मांगा मुक़द्दर फरमाए, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमाए, आमीन। नाज़रीन, अपने रिस्क में बरकत वसाअत के लिए अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट में ज़रूर लिखेगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो, आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।